ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ بہت لمبے بیان آپ سن رہے تھے، 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر کے 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی اس پر توجہ کریں۔ ابھی جو ہے ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنی یہ نسل کے اوپر دھیان دیجیے، خصوصی طور پر ان کی دوستیاں جو نشے والی عادتیں بنتی جا رہی ہیں اس سے بچائیے بچوں کو۔ شروعات میں یہ لوگ جو ہے وہ حقے سے شروع کرتے ہیں اور دھیمے دھیمے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے ابھی بہت سارے بچوں کی معلومات کی، میڈیکل میں پڑھنے والے بچے بھی اس لت میں چڑھ گئے۔ ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹس کو ہم نے بلایا اور اس کو پوچھا کہ تم نے یہ لت کیسے اختیار کی، تو اس نے بتایا کہ میرے دوستوں نے مجھے 1-2 پوڑی کی کھلائی، ایک پوڑی کی 2200 روپے کی کھاتا تھا، میں 9 مہینے میں 26 لاکھ روپے کا کھا گیا، پورا گھر بار سب بک گیا۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں بھائیوں اپنے بچوں پر توجہ رکھنا، ان کی دنیا بھی اور ان کا دین سب تباہ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ روتے روتے تھک جاتے ہیں لیکن کوئی رستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی یہ عادت پہ خوب دھیان دینا، ان کے ہونٹ چیک کرنا، ان کے منہ میں سے بدبو آئے تو کسی بھی طرح برداشت مت کرنا، ورنہ یہ آپ کے لیے بڑی مصیبت بن جائیں گے، آپ کی فیملی کو بھی تباہ کر دیں گے اور خود بھی تباہ ہو جائیں گے۔ لہذا اس بات پر خوب توجہ کریں کہ ہمارے بچے اس سے بچے رہیں۔ ابھی ہمارے وہاں علاقے میں ایک بچے کی معلومات میں نے لی تو 7000 روپے کا ایک انجیکشن لیتا تھا، ایک انجیکشن 7000 روپے کا لیتا تھا اور ایک ہفتے بھر اس کو نیند نہیں آتی ہے، تو ہفتے بھر تک جاگتے رہنے کا اور اس کو نیند نہ آئے، جب وہ ختم ہو جائے تو 7000 روپے کے لیے وہ اپنے ابا کے پیسے چوری کرے، سامان چوری کرے، محلے میں چوری کرے اور 7000 روپے جمع کر کے پھر انجیکشن لے۔ تو ان تمام بری عادتوں سے اپنے بچے کو ضرور بچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ نشے کی حالت میں مر جاتے ہیں وہ کافر ہو کر مرتے ہیں اور وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے تمام بھائی بہن اس پر توجہ کریں گے اور اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ ہر چیز میں آزادی مت دو، ہر چیز میں آزادی مت دو، ورنہ ہمارے لیے ہی یہ بچے سر کا دکھاوا بن جاتے ہیں۔ بہرحال بچوں نے کتنے اچھے پروگرام پیش کیے ہیں، میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یہ پورے بروڑے میں ہم لوگ جاتے ہیں جلسوں میں، لیکن یہ ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے دوست احباب جو انعام دیتے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ ان کی ریکارڈنگ کرو، ویڈیو ریکارڈنگ کر کے پورے بروڑا میں گھماؤ کہ ایسا انعام تو پورے شہر میں کوئی نہیں دیتا ہے جو آپ دیتے ہو۔ الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو بھائی کہ آپ لوگ جو بچوں کو انعام دے رہے ہو، پورے شہر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایسا انعام بچوں کو کوئی نہیں دیتا ہے جو آپ دیتے ہو۔ اللہ آپ لوگوں کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کی دولت میں برکت دے۔ جو نبی کے نام پہ لٹاتے ہیں، جو قرآن کے نام پہ لٹاتے ہیں، جو صحابہ کے نام پہ لٹاتے ہیں، جو ایمان کے نام پہ لٹاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کبھی بھی ان کو غریبی نہیں دے گا۔ انشاءاللہ بولیے۔ تو ماشاءاللہ ان بچوں کو استاد نے بڑا اچھا تیار کیا ہے۔ تو میں نے وہ بات بتائی تھی آپ کو کہ بچے بھی بڑے ہوشیار ہوا کرتے ہیں۔ ایک لطیفے کے طور پہ ایک بات سنا دوں کہ وہ بچے جو یہ نشے کی حالت میں بڑھ جاتے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بچہ قبرستان میں جو نشہ کر رہا تھا، پولیس والے آئے اور کہا کہ یہ کیا کرتا ہے، تو وہ کسی قبر کی طرف مڑ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے میں ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو پولیس والے نے بولا کہ یہ قبر تو چھوٹی ہے، بڑی تھوڑی ہے، تو بولا کہ میرے ابا بچپن میں گزر گئے تھے۔ برابر ہے، تو یہ سب دماغ ختم ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے۔ لہذا ہم اپنے بچوں پر توجہ کریں۔ اور آخر میں بس 1-2 باتیں کہہ کر
بچوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے ماں باپ کی ضرور خدمت کرنا، جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اپنے ماں باپ کی ضرور خدمت کرنا، ماں باپ کو جو ہے بڑھاپے میں چھوڑ مت دینا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، دنیا کی دولت چھین لی جاتی ہے ان لوگوں سے جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، دنیا کی دولت چھین لی جاتی ہے جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کے سامنے اف بھی مت کرنا، ان کے سامنے جھڑکنا بھی مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے غلام بن کے کھڑے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ پروردگار عالم جس طرح میری ماں نے مجھے پالا، رات کے اندھیروں میں جاگتی رہی اور مجھے سلاتی رہی، خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی، ساری تکلیفیں اٹھاتی تھی اور مجھے راحت پہنچاتی تھی، جھوٹ بول بول کے میری ماں مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی کہ بیٹا تو کھا لے، میں نے بھی کھا لیا ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ جھوٹ بول کے ماں جنت میں جائے گی، اس لیے کہ اپنے بچوں کو اپنی تکلیفیں چھپا کر ان کی راحتوں کا خیال کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ لوگ سن لو، اگر کوئی بڑی نعمت ہو، کوئی بڑا مقام رکھتا ہو تو میرے مالک نے، میرے اللہ نے آسمانوں سے جنت کو اتار کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اگر تو جنت تلاش کرنا چاہتا ہے ادھر ادھر مت بھاگا کر، اللہ نے وہ جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا ہے۔ کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے، یہی ماں بچپن میں اپنے بچوں کے لیے ہر خوشی پوری کیا کرتی تھی، ساری تکلیف تھکن کے بعد بھی رات کو بچہ بیمار ہوتا تو دعائیں کرتی، جاگتی رہتی تھی، گرمی لگتی تھی تو اپنے آنچل سے اس کو ہوا دیا کرتی تھی، اگر پیشاب میں اس کا جو ہے دوپٹہ اور چار سا بھگ جاتا تھا تو اپنا چور سا اتار کر اڑا دیا کرتی تھی۔ لیکن یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اس کی ماں اسے فون کرتی ہے کہ بیٹا بیمار ہو تو یہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ ماں اپنا دوپٹہ بھی چھوڑ دیتی تھی، اپنا سالن بھی چھوڑ دیتی تھی، اپنی روٹی بھی چھوڑ دیتی تھی اور تجھے لے کر دواخانے بھاگا کرتی تھی۔ لیکن تیری بدنصیبی یہ ہے کہ جب ماں کی آواز آتی ہے تو کہتا ہے ماں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ اگر بیمار نہیں ہیں اور تم نفل نماز پڑھتے ہو اور تمہاری امی آواز لگائے، ابو آواز لگائے بیٹا، تو نماز نفل نماز توڑ کے ان کا جواب دے دو، اور اگر وہ بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے اور فرض نماز پڑھتے ہو اور تمہاری ماں کی آواز آئے کہ بیٹا، تو فرض نماز بھی توڑ دو۔ اللہ نے یہ مقام ماں باپ کا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم زندگی بھر اپنے ماں باپ کی غلامی کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں اپنی امی جان کے بغیر 6 برس کی عمر میں رہ گئے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ننھے منھے تھے اور آپ کے سامنے آپ کی والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی، عجیب و غریب عالم تھا۔ اس بچے سے پوچھئے جس کے ابو جان کے بغیر دنیا میں تشریف لائے تھے اور 6 سال کی عمر میں لگو دق میدان میں آپ کی پیاری والدہ زمین پہ سو جاتی ہے اور اپنے بیٹے محمد کو سینے سے لگا کر کہتی ہے وَلَكَ شَانٌ يَا مُحَمَّدُ، اے میرے لال تیری بڑی شان ہونے والی ہے، اے میرے بیٹے
ہر زندہ کو مرنا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی تصور کی نگاہوں سے آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ ایک ننھا منھا بچہ کھڑا ہے جس کے لیے میرے مالک نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا۔ میرے اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا، یہ کعبے کو پیدا نہ کرتا، یہ مدینے کو پیدا نہ کرتا، یہ تمام فرشتوں کو پیدا نہ کرتا، یہ چاند و ستارے چمکتے ہوئے سورج کو پیدا نہ کرتا، اور 1,24,000 نبیوں کو بھی پیدا نہ کرتا، لیکن تیرے صدقے میں ساری کائنات کو بنا دیا ہے۔ وہی ننھا منھا بچہ کھڑا ہے اور ان کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کو الوداع کے کر دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ آسمانوں میں کوہرام مچ چکا ہوگا، زمین کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی ہوگی کہ یا اللہ جس کے ابو کو آپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی بلا لیا تھا، اب تو ننھے منھے محمد کا آنچل ان کی والدہ بی بی آمنہ دی، رات کو گود میں ماں کی سو جایا کرتے تھے، اکیلے اکیلے امی جان کے ہاتھوں سے نوالے کھایا کرتے تھے، اور اپنا غم اور اپنا دکھ اپنی ماں کی گود میں بیان کرتے تھے، اور اپنے ابو کی یاد کے آنسو اپنی ماں کی گود میں بیان کر کے سو جایا کرتے تھے۔ وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر آپ کی والدہ کو دفن کر دیا۔ ہم تصور کی دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ننھا منھا بچہ، وہ سید الکونین، وہ سید المرسلین، وہ سید الانبیاء، وہ ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر سے چمٹ گئے ہوں گے اور یوں کہہ رہے ہوں گے کہ ماں ابو کے بغیر تم میں تھا، اب مکہ المکرمہ میں تیرے بغیر کیسی زندگی گزاروں گا۔ سبحان اللہ۔ آسمان اور زمین بھی رو پڑے ہوں گے، سارے فرشتے بھی رو پڑے ہوں گے کہ مولایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی، اے میرے محبوب آپ کو ہم نے یتیم پیدا فرمایا اور اس کے بعد آپ کی والدہ کو بھی بلا لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، ام ایمن اپنی گود میں لے کر بٹھا دیے اور کہتی ہے بیٹا محمد آج سے میں تیری امی جان ہوں، لیکن وہ بیٹا تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ میری ماں لکودک میدان میں اکیلی سو گئی ہے، میں مکہ المکرمہ میں ماں کے بغیر کسی زندگی گزاروں گا۔ میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو یہ واقعہ سناؤ کہ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اپنا بچپن بھی قربان کر دیا۔ تم اپنی ماں کی گود میں کیسے کھیلتے ہو، تم اپنے ابو کی گاڑی پہ کیسے دوڑتے ہو، تم اپنی امی کے ہاتھوں سے کیسا کھانا کھاتے ہو، تم اپنے ابو تمہارے بہترین کپڑے لاتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ، وہ ننھا منھا بچہ جب مکہ المکرمہ میں باہر نکلتا تھا، دوڑ کر بی بی آمنہ کی گود میں آ کے پوچھا کرتا تھا امی جان مکے میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں جو اپنے ابو کی انگلی پکڑ کے دوڑ رہے ہیں، اے میری ماں آمنہ بتا میرے ابو کہاں ہیں؟ بی بی آمنہ فرماتی تھی جب میں اپنے محمد کی زبان سے یہ بات سنتی تھی تو میرے آنکھوں میں آنسو کے علاوہ کچھ بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام نازل فرمائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ ہمیں ان کا سچا غلام بنائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ام ایمن نے آپ کو گود میں بٹھایا اور مکہ لائی، مدینے اس کے بعد گئی۔ ایک مرتبہ ام ایمن بیٹھی تھی اور کہا اے اللہ کے رسول ذرا پانی پلا دیجئے۔ ہماری امی جان حضرت عائشہ نے فرمایا بہت سارے لوگوں کے عقیدے الگ الگ ہوتے ہیں، ہمارے بھی عقیدے الگ ہو جو بھی ہو، لیکن جب ہم بازار میں کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ محمد رسول اللہ کے امتی بن کے کھڑے رہیں گے، ہم آپس میں ایک دیوار بن کے کھڑے رہیں گے، ہم آپس میں ایک تلوار بن کے کھڑے رہیں گے اور آپس کے تعلقات ایسے بنائیں گے کہ سب ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، چاہے سب کے مسلک
الگ ہو، عقیدے الگ ہو، لیکن سب کو پیار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاءاللہ ہم پورے محلے میں آپس میں مل جل کر چڑھیں گے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اچھا ایجوکیشن دیجئے۔ میں اکثر جگہ جا کر کہتا ہوں کہ ہر محلے میں 8-10 وکیل تو ضرور ہونے چاہیے، اور ہمارے محلے میں اچھے سے اچھے پڑھے لکھے بچے ہونے چاہیے۔ آج کا زمانہ ایجوکیشن کا زمانہ ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو اچھا ایجوکیشن دیجئے، اچھی تعلیم دیجئے اور مضبوط ان کو بنائیے، تبھی جا کر ہماری قوم کا بھلا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ بڑے اچھے انداز سے پروگرام پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے امی ابو جتنے لوگوں نے بھی انعام دیے، دادا دادی خالہ نہ جانے کتنے سارے نام آتے تھے، اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں بہت پیارے نبی عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان کی غلامی نصیب فرما۔ ہماری امی اور ابو نے بھی اتنی دعائیں راتوں کو اٹھ کر نہیں مانگی ہوگی جتنی ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو آپ کی بیٹی بھوکی سو جاتی تھی، زینب و رقیہ ام کلثوم رات کو پتے کبھی چبا کر سو جاتی تھی، بیٹی فاطمہ کو دودھ کے قطرے نصیب نہیں ہوتے تھے، لیکن قربان جائے میرے اللہ، رات کو جب بھی میرے حبیب کی آواز آتی تھی تو یہی آتی تھی، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ کبھی یوں نہیں کہا کہ میرے مالک میری فاطمہ کو دودھ دے دے، کبھی یوں نہیں کہا کہ میرے مالک میری زینب رقیہ ام کلثوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے، بلکہ ہر رات ہمارے حبیب اپنے امتیوں کو یاد کرتے تھے۔ اے اللہ ہمارے نبی کی سچی محبت دے دے۔ آپ کا تو بچپن بھی قربان ہو گیا، آپ کی تو زندگی ہمارے لیے قربان ہو گئی، نہ آپ کی بچیوں نے اچھے کھانے دیکھے نہ اچھے کپڑے دیکھے۔ جوان بیٹی کو میرے آقا کی سیدہ زینب کو رستے کے اندر خنجر مارا گیا تھا، خون میں آلودہ ہو گئی تھی۔ میرے آقا نے جب ان کو دیکھا تھا آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے کہنے لگے، یہ میری لاڈلی بیٹی جس نے میری زندگی میں بہت خدمت کی ہے، جب مکہ کے لوگ مجھے مارا کرتے تھے یہی میری بیٹی پانی لے کر میرا منہ صاف کیا کرتی تھی، میرا خون صاف کیا کرتی تھی۔ اے اللہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، ہماری رگ رگ میں ان کا پیار نصیب فرما، ہمارے ہر خون کے قطرے میں ان کا عشق نصیب فرما، اور اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے کہ ہم ان کی قدر نہ کر سکے۔ اے اللہ ان کا سچا غلام بنا دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ماں باپ کی خدمت گزار بچے بنا دے، ان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ مولا ہر بچے کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بڑی نعمت ہے، جب یہاں سے چلی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت چلی جاتی ہے۔ جب اے اللہ قبر کی آگوش میں سو جاتی ہے ماں، جب قبر کی آگوش میں سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے سکون پاتی ہے ماں۔ اے اللہ دکھوں بھری زندگی اپنے بچوں کے لیے کرتی رہتی ہے، دعائیں کرتی رہتی ہے، نہیں ملتی ہے یہ دولت۔ اے اللہ ہے تو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کے گھر سے جب یہ نکل جاتی ہے ساری نعمتیں لے کر چلی جاتی ہے، ساری برکتیں لے کر چلی جاتی ہے، سب کچھ لے کر چلی جاتی ہے، پھر اکیلے ہم رہ جاتے ہیں، دعائیں بھی رہ جاتی ہے۔ وہ ماں تھی جب بچہ نکلتا تھا دعا پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، اپنے جوان بچوں کو دعائیں دیتی تھی اور اس کی دعائیں اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ اے اللہ جن کے ماں باپ ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو قبروں میں جا چکے ہیں ہم نے ان کو ستایا ہوگا،
ہم نے ان کو پریشان کیا ہوگا، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میری ماں بیمار ہے۔ ہم تو اسکول سے آتے تھے، دفتر پھینک دیتے تھے، ماں بیچاری بخار میں بھی ہمارے پیچھے دوڑ کر کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اے اللہ آج وہ قبر میں سو رہی ہے، اے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے میرے اللہ، اس باپ کی قبر کو نور سے بھر دے میرے اللہ۔ بہت تھکا آ رہا تھا، اے اللہ تھک کے آتا تھا، لیکن ماں کہتی تھی کہ بچہ بیمار ہے، اے اللہ کھانے بھی نہیں بیٹھتا تھا اور بچے کو لے کر دواخانے دوڑتا تھا۔ اے اللہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دنیا میں حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ انہیں آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما، ہم تمام کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو اچھے بچے بنا دے، ہمارے بچوں کو کامیاب بچے بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بچے بنا دے۔ یہ تمام حاضرین میں کوئی بھی تکلیف میں ہو، سب کی تکلیف کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ کینسر والی جیسی بیماری سے ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اچانک آنے والی مصیبت سے، اچانک آنے والی موت سے اللہ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی مکمل حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اسی جگہ میں کھانے بیٹھ جاؤ دعوت